السلام علیکم۔ دوسرا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ گولڈن ٹائم 2033 سے 2040 تک ہوگا جس میں اچھائی کو غلبہ ہوگا، کہ کیا اس کے بعد برائی دوبارہ غالب آ جائے گی؟ تو برائی کو کمزور کرنے اور اچھائی کو مضبوط کرنے میں اپنا حصہ کیسے ڈالا جائے؟ آپ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ شاید سمجھے نہیں ہیں۔ میں نے یہ ایسا کہیں نہیں کہا کہ 2040 تک اچھائی کو غلبہ ہوگا۔ بیسکلی 2033 سے 2040 کے درمیان یہ جو پیریڈ ہے، یہ وہ مقابلے کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2040 کے بعد یا اس سے پہلے یہ انسانوں کی محنت اور انسانوں کے شعور پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے، اس بات کو سمجھیے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2033 تک ہی جائیں۔ اب تمام انسان ایک ہی وقت میں کوشش کریں تو اللہ پاک خیر کریں گے، لیکن کیوں کہ ایسا آپ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ آپ ذرا شہزادے قوم ہیں، آپ تو ہے ہی کمال لوگ، آپ کو ان سے کیا غرضیں ہیں؟ آپ کو کیا، بس آپ جو کر رہے ہیں، جو آپ کو شعور ملا ہے، آپ تو اسی میں خوش ہو رہے ہیں۔ تو 2040 کے بعد میں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو برائی ہے وہ پاور پکڑے گی، کبھی بھی نہیں۔ جب برائی ہار جائے گی تو ہار جائے گی۔ گولڈن ایج نام ہی اس چیز کا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو صحت و سلامتی دے، آپ لوگوں کو اتنی زندگی عطا فرمائے کہ آپ لوگ اس دور کو دیکھ سکیں۔ اس کے بعد، اس سے پہلے کوشش کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد کوشش نہیں کرنی ہے۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یا مشن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گولڈن ایج کی بنیاد یہ اور کیا ہے؟ آج آپ جو اتنے بے شک 10 20 40 50 بندے ہی مل گئے ہو، تو ودن ٹائم اور 6 ماہ سال کے بعد تم لوگوں نے کافی کچھ سمجھ جانا ہے، تم لوگوں کو کافی کچھ پتہ چل جانا ہے۔ اس سے پہلے اپنی زندگیاں دیکھو، تم کیسی زندگیاں گزار رہے تھے، کیا تمہارے تصورات اور خیالات تھے، تو چینج ہو گئے۔ تو ایسے ہی جب انشاءاللہ ہم اس کتاب کو مزید بانٹیں گے، جہاں سے میں تم لوگوں کو چن کر لایا ہوں، میں نے تو صرف کوشش کی، وہ تو تمہارے مقدروں میں پہلے ہی تھا، وگرنہ کتنے تو گروپس میں آ کر بھی لیفٹ ہو گئے، کتنوں کو سمجھ نہیں آئی، اور کتنوں نے الٹ پلٹ بحثوں میں ہی رہے ہیں۔ تو یہ تو اپنا اپنا مقدر ہیں، اپنی اپنی کوشش ہے، جیسا کوئی انسان چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ تو جناب آپ نے اس سے پہلے کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ مشن کے لیے رکھنا ہے۔ آپ نے کتابیں جب چھپیں گی ان کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنا ہے۔ یہ جو پکھنڈی لوگ خواتین کو ایسے استعمال کر رہے ہیں، تو تبھی سمجھیں گے، تبھی ان کو پتہ لگے گا جب ان کو کوئی بتانے والا ہوگا۔ اب جو دوست میرا سندھ میں بیٹھا ہے وہ سندھ میں کوشش کرے گا، جو دوست میرا پشاور میں بیٹھا ہے وہ پشاور میں کوشش کرے گا، جو میرا دوست گوجرانوالہ میں بیٹھا ہے وہ گوجرانوالہ میں کوشش کرے گا، جو میرا دوست کراچی میں بیٹھا ہے وہ کراچی میں کوشش کرے گا۔ تبھی تو ہم ان سے کامیاب ہوں گے۔ یہی تو تم لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ روزانہ کے کم از کم 30 روپے اپنے مشن کے لیے الگ رکھ دو، کہ یہ میں نے مشن کے لیے 30 روپے رکھ دیے، کم سے کم۔ جس کو زیادہ گنجائش ہے حسب گنجائش رکھ دو۔ جو لوگ انتہا اولڈ ہو چکے ہو وہ زیادہ کوشش کر کے رکھ دو، کہ جیسے جیسے انسانیت کے پاس یہ کتابیں جائیں گی ان کا شعور بڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے شعور بڑھے گا اللہ پاک خیر کریں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنی ایک فلیکس بھیج دوں گا کہ کتابیں تو پہلے ہی میں لکھ چکا ہوں، تعلیمی یعنی قانونی اصلاحات پہ کتابیں پہلے لکھ دی جا چکی ہیں، اور میں نے جو گروپس ہیں ان میں کچھ سینڈ بھی کرتا ہوں، اور اوپر ڈیٹ ہوتی ہے 2017-18 کی، جب میری تعلیمات مکمل ہوئی تھیں تو مجھے سمجھایا گیا تھا، تو میں نے تو کتاب اس وقت ہی لکھ دی تھی۔ اور یہ جو نیچے ایک سوال آیا ہوا ہے اس کے جواب میں بتا دوں گا، سچ کی تلاش میں میری بک لکھ دی گئی، لیکن ان بکس کو ہم اس لیے نہیں لائے مارکیٹ میں، ہم نے اوپن نہیں کیا کہ ابھی تو آپ چھوٹی سی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو۔
अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में फेसबुक पे एक छोटा सी गुफ्तगू शुरू हुई और वो जी मुकाबले पे ऐसे वो वैसे, बजाय इसके कि अपने मुर्शद से ही कुछ पूछ लें, वो उल्टा आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। और वो अंधी अकीदतें जो हैं वो रहती हैं। तो इसमें हिस्सा सिर्फ उससे पहले डाला जा सकता है। कैसे हिस्सा डाला जा सकता है? सबसे पहले तो खुद प्रैक्टिकली काम करो। जब तुम प्रैक्टिकली काम करोगे, स्लो स्लो तुम्हारा कॉन्शियस खुद ही बढ़ेगा, तुम्हारा शऊर बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर एनर्जियाँ बढ़ेंगी, तुम कामयाब होते जाओगे। जैसे जैसे तुम कामयाब हो जाओगे और साथ साथ अपना माली जो तावन करोगे, वो जो तुम्हें किताबें मिलेंगी, कितने बंदों को तुम PDF फ्री सेंड कर दिया करोगे, और कितने बंदे जो नहीं हैं वैसे तुम उनको अपने हाथ से कह देना करना कि ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है भाई तुम्हारे लिए, इसको पढ़ कर अपनी राय ज़रूर देना। अब वो आपका फ़र्ज़ पूरा हुआ, अगर वो पढ़ता है ठीक, नहीं पढ़ता फिर भी ठीक। तो अब कह सकते हैं फ्यूचर में कि भाई ज़ूम क्लास होती है हमारी, उस पर अगर आप चाहो तो सीख सकते हो। और मिशन में हिस्सा डालना है ठीक, नहीं डालना फिर भी ठीक, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो इसी तरह आप चल सकते हैं, अपने शऊर को बढ़ाकर कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ कर। जब आपने खुद पढ़ा होगा तो आपके सामने कोई बंदा गलत बात करेगा, यकीन करें, यकीन करें, दूसरी बार फिर कह रहा हूँ, यकीन करें, अगर आपने पूरा कुरान पाक सही तरह पढ़ा हुआ है तो जैसे ही कोई बंदा बात करेगा, आपके अंदर से वो शऊर उठेगा, वो खुद ये कहेगा कि ये बंदे ने बात गलत की है। यकीन करें आप इस बात के ऊपर। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, आप फ़लाँ जगह नहीं जाते, आप फ़लाँ महफ़िल में नहीं जाते। अब मैं कहता हूँ भाई वो उधर वो कितनी बातें गलत करता है, तो तुम लोग तो चुप करके सुन लेते हो। और आप देखें अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, कितनी है, आप कितनी सुनते नहीं हैं कि वो ऐसी गलत बात कर रहा है, लोग आगे से पता ही नहीं, बस बस आगे उसको क्या, बस शाबाश पे शाबाश लगे हुए हैं, बगैर समझे कि वो बात कर क्या रहा है, इसका मफहूम जाता कहाँ पर है। तो इसी चीज़ से ही आपने शऊरी तौर पर लड़ना है, शऊरी लड़ाई है। तो हम अपने आप को जो स्ट्रांग कर रहे हैं वो इसलिए स्ट्रांग कर रहे हैं कि ये जो हमारी किताबें हैं तलीमी, यानी कानूनी इस्लाहात और सच की तलाश में, और ये जो इरफान खुदी का कंप्लीट ये तीसरा एडिशन हो जाए, तो इसको ही हमने फैलाना है। तो विद इन टाइम फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो इरफान खुदी का लास्ट और फाइनल जो हिस्सा होगा वो कंप्लीट करके कर देंगे, जितना हमारे बस में है। बाकी अल्लाह पाक जानते हैं और उन्हीं को ही बेहतर पता है कि उन्होंने क्या करवाना है और क्या उन्होंने करना है। वो तो मालिक है बाबा, वो तो मालिक है, वो तो मुख्तार कुल है। तो उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं समझी तो दोबारा पूछ सकते हैं।